آمین وطن کی محبت چینل کے ساتھ ہم آج مکاڑا میں محترم جناب حضرت صوفی منظور احمد صابری صاحب کے دربار شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور سجادہ نشین جناب پھر حضرت سعید صاحب سے گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اجازت ہو تو آپ سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ کا پورا نام؟ میرا نام صاحبزادہ سعید احمد صابری۔ قبلہ والد صاحب کا نام؟ حضرت منظور احمد شیخ منظور احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ سرکار کی آپ میری ملتان میں 1953۔ اور آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم یا؟ میں گریجویٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ ماشاء اللہ، ویسے میں نے بہت اچھے۔ انجینئرنگ کیا، ٹیلیکم انجینئرنگ۔ اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ نے عملی زندگی میں کس شعبے میں میں آپ آئے؟ انجینئر تھا پی ٹی سی ایل میں، ماشاء اللہ، پھر میں نے آپٹ کیا وہ صحیح وی ایس ایس، صحیح کیونکہ میرا کام بڑا ہرج ہو رہا تھا، یہ ڈیوٹی اصل میری تھی، صحیح، وہ ہرج ہو رہی تھی۔ دین آئی لیفٹ مائی جاب۔ ٹھیک۔ تو آپ نے روحانیت پر کب سے سلسلہ اس طرف یہ آپ آئے، روحانیت کی طرف کب آئے؟ ہم تو پہلے بھی روحانیت کے گھر میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے پیدا میرے ہوئے؟ پیر و مرشد والد محترم صحیح، ایک روحانی شخصیت ہے، اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے، بالکل اللہ کے فضل و کرم سے۔ صحیح، تو میں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ انہیں پڑھا، میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا۔ اللہ کے فضل سے مجھے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اپنا تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتائیں کہ یہ کب سے یہاں اب یہ سلسلہ چل رہا ہے؟ پہلے میں سرکار کا بتاؤں گا۔ جی بالکل، انہیں کے متعلق زیادہ پوچھنا چاہتے تھے۔ سرکار میٹرلرجی کا انجینئرنگ کی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ ماشاء اللہ، امبالہ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ماشاء اللہ، آپ حضرت مختوم علاء الدین علی احمد صابر کے مزار پر میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، تو ان کے صدقے سے آپ کو ایک بیٹا عطا ہوا جن کا نام حضرت منظور احمد شیخ رحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، آپ بچپن سے ایک تعلیم یافتہ اور پرہیزگار تھے، ٹھیک، کبھی بھی دنیا داری کے کاموں میں توجہ نہیں دی جس سے کہ دین کی وائلیشن ہو۔ جی صحیح، تو ان کی پیدائش صابری پاک کا کرم ہے کہ ٹھیک، ان کو ان سے محبت بھی بہت تھی، صحیح، جس کے نتیجے میں صابر پاک کے نام پر ان سے جو کچھ بھی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے وہ پوری کر دیتے ہیں۔ ان کے اوپر غلبہ صابریت تھا، اس کی وجہ سے جی، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فنافی صابر تھے۔ کیا بات، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اس کے بعد 1947 کی جب یہ مائیگریشن ہوئی جی تو سرکار اپنے فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے۔ جی پہلے ملتان میں قیام کیا، پھر بزنس اور ذمہ داری کی سلسلہ میں رینالہ خود شفٹ ہو گئے۔ جی آپ رینالہ خود میں آپ کا ذمہ دار بھی تھا، جی اور سرکار ادھر پاکستان آ گئی ہجرت کے بعد جی ملتان شفٹ ہوئے، پھر بزنس کے سلسلہ میں جی اور ذمہ داری کے سلسلہ میں آپ جی رینالہ خود میں مکمل سیٹل ہو گئے۔ جی آپ کی پراپرٹی اور ایک فلور مل تھی اور میٹل سازی کا کام تھا، ٹھیک وہ ملتان میں آپ نے خیر بات کہی، ٹھیک یہیں پہ سکون اختیار کر لی۔ صحیح 1995 میں آپ کا وصال ہوا۔ ٹھیک ہوگا، اپنی حیات طیبہ میں اس فقیر کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ کر دیا، ٹھیک، میں تو اس قابل نہیں تھا، لیکن ان کی نگاہ کرم سے اللہ کا کریم نے مجھے بھی ان کے کرم سے بہت کچھ مل گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ چند ایک روحانی سے سوالات ہیں، اگر آپ ان کے مختصر جواب دے دیجیے۔ بالکل، ہماری آنے والی نسل اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں، جی میرا ایک اپنی سوچ ہے، آپ بھی سیکھتا اتفاق کریں گے۔
جب سے برائلر کا دور ہوا اور ٹی وی کا دور آیا، جی انسان میں وہ جو سوشل ریلیشنس ہے، ایکٹیویٹیز بڑھ گئی، سوشل ایکٹیویٹیز، بڑھ گئی. وہ آپس میں ملنا جلنا ختم ہو گیا. ٹھیک. اب ہر بندہ ٹی وی سے ہی اپنا سب کچھ حاصل کرتا ہے، بالکل صحیح. دین بھی دنیا بھی، جو کچھ ہو چاہے چینل بدل کے. صحیح. یہ میڈیا کی ٹھیک. دین ہے ہم. اور بندے کی پسند ہے. ٹھیک. علی جان، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہماری عبادات اور ثقافتیں دکھاوا بنتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اصل میں جی 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 سب سے پہلے تو فقیری جو ہے، جی. درویشی یا پیر، یہ ایک پروفیشن نہیں ہے، ٹھیک. یہ اطاعت خدا بندی ہے. بہت اچھا. اور ہمارے پیر مرشد میں یہی تعلیم دی کہ اپنا روزگار خود کمائیں، حلال کمائیں، اور حلال میں غریبوں کا بھی حصہ رکھیں، خان کا بھی حصہ رکھیں. تو میں خود بھی ایک آفیسر تھا، ریٹائرمنٹ لی. میری بیگم صاحبہ بھی ایک سینئر ایجوکیشنسٹ تھیں. اس کے بعد بچے بھی میرے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ عہدوں پہ بھی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنا خود کما رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں، اور مخلوق خدا کی اس میں خدمت ہوتی ہے. آپ نے ایک سوال کیا کہ دعاؤں میں اثر کیوں نہیں. دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی دعا قبول ہوگی جو حلال رزق کماتا ہو. سبحان اللہ. جس کے بعد حلال رزق نہیں، اس کی دعا میں اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کو حلال رزق بہت پسند ہے، اور پھر حلال میں غریبوں کا حصہ، یتیموں کا حصہ، بیووں کا حصہ. تو اللہ کے فضل سے میں پورے مرشد کے تمام احکامات کو فالو کر رہا ہوں، اور جس کی وجہ سے اپنے حد تک میں مطمئن ہوں. باقی تو ضرورت تو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنے وسائل سے بھی مخلوق خدا پر بہت خرچ کرتا ہوں. اس سلسلے میں میرا فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتا ہے. ماشاء اللہ. آپ نے روحانیت کے لیے آج تک کتنے سفر کیے؟ 1974 میں سرکار کا مریض ہوا. اس کے بعد میں نے ہر لمحہ سرکار کو آبزرو کیا. اللہ کے فضل سے آپ کی آیت طیبہ ایک نمونہ ہے باعث عمل. تو ان سے میں نے جو کچھ سیکھا وہ میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا. جس کا نتیجہ ہے کہ مجھے راستے کھلتے گئے، مجھے ملتے گئے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے بہت کچھ روحانی انعامات بھی ملے، جو میں اگر پبلکلی بتاؤں تو وہ اچھا نہیں لگتا. کیونکہ ایک ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ہندی میں اسلام کو تبلیغ کی. بھیکا ایسے ہو رہی ہے یوں مہندی کے بعد، ڈالی رکھیے پیٹ میں ہری دکھائیے ذات. یہی وجہ ہے کہ ہم جبے کبے نہیں پہنتے، ایک درگاہ یونیفارم ہے جو ساری عمر سرکار نے پہنی، میں بھی وہی پہنتا ہوں. کاٹن کے کپڑے ہوتے تھے ساری عمر، اور پگڑی اوپر ہوتی تھی. اور یہ آپ تصویر جی بالکل اس میں بھی نظر آ رہی ہے. صحیح. تو وہ میں نے اپنے اوپر امپلیمنٹ کیا. اس کی وجہ سے میں اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں راز. علی جان، صوفی اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ آپ جیسے سمجھ گئے. صوفی اور مولوی میں بہت فرق ہے. مولوی سیکھ کے عمل نہیں کرتا، اور صوفی جو کچھ سیکھتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو عمل سے علامہ صاحب کا شعر بھی ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی. تو مولوی اپنے پروفیشن میں مست ہے، بہت اچھا. اور صوفی جو ہے وہ اپنے عشق میں مست ہے. صوفی کا مقام کچھ اور ہے، بہت اعلیٰ مقام. مولوی کا مقام نا عمل ہونے کی وجہ سے بہت نیچے ہے ہی، بالکل بہت کم. بے شک. اصلاح معاشرہ پر بہت کام ہو رہا ہے. کئی سوسائٹیاں، کئی ایسے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن معاشرہ پھر بھی بے راہ روی کا شکار ہے. کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے. مطلب اس طرح کی کافی ساری غلطیاں جو ہے نا ہم میں پائی جاتی ہیں. اولیاء کرام اسپیشلی اس کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟
اولیاء کرام نے ہمیشہ کردار ادا کیا. جی آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے اولیاء کرام کے صدقے سے پہنچا. بالکل صحیح. میرے آقا خواجہ خاقان غریب نواز علی کے ایک نام ہے اس خطہ میں، کوئی شک پاکستان اور ہندوستان میں، جنہوں نے اسلام کی اشاعت کر کے ہم تک اسلام پہنچایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اور بڑھے گا انشاءاللہ. صحیح. باقی یہ کہ سب سے زیادہ جو خانقاہ کے لوگ ہیں ان کو باعمل ہونا چاہیے، با کردار ہونا چاہیے، اور ان کی اپروچ کمرشل نہ ہو، دین اور اللہ کے رسول کے لیے وقف ہونا چاہیے. ماشاءاللہ میں نے ادھر آپ کے دربار شریف پہ دیکھا کہ اسکول بھی چل رہا ہے، دربار شریف کے وساطت سے چل رہا ہے، ہاں جی. اور ساتھ ڈسپینسری بھی. آپ اس سلسلے میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ میری 1995 سے لے کے جی آج تک میرے پورا فوکس میں درگاہ شریف پر ہی کیے رکھا. ٹھیک. اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں ڈسپینسری چل رہی ہے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ میرے محکمہ صحت بھی میرے ساتھ معاونت کرتا ہے. ٹھیک. ایک سوسائٹی ہے ٹرسٹ، وہ جی. بھی کرتا ہے. ٹھیک. اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت کچھ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. پھر وہاں ایک اور میرے چھوٹے بھائی تھے، ان کے ذمہ میں نے ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ٹھیک. وہ لوگوں کے فیصلے اور جھگڑے مٹایا کرتے تھے. صحیح. وہ سال ہو گئے، 4-5 سال ہوئے. ٹھیک. ان کے بعد وہ بھی ڈیوٹی مجھے کرنی پڑتی. وہاں پہ ہم نے ہر قسم کا فلٹر پلانٹ لگایا اپنی ماشاءاللہ. ذاتی جیب سے. ماشاءاللہ. اور وہ اکاڑا میں سب سے بہترین پلانٹ وہ ہے. ٹھیک. لاہور سے میں انجینئر بلا کے لگایا تھا. صحیح. اللہ کا فضل ہے، بہترین پانی چلا. اس کے علاوہ بچیوں کی شادیاں وغیرہ بھی؟ بچیوں کی شادیوں میں بھی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور اسکول میں تمام تر ذمہ داری آپ کی ہے یا گورنمنٹ کوئی آپ کے ساتھ؟ اسکول ابھی یہاں ہم نے نہیں قائم کیا. اچھا. مدرسہ ہے جس میں قرآن پاک کی اچھا مدرسہ ہے. تعلیم دی جاتی ہے. جی اور آپ سے میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پروفیشنل پیر نہیں، صحیح. خود کماتا ہوں. ٹھیک. اور گھر سے لے کے چلتا ہوں. صحیح. اور جب چلتا ہوں تو راستے میں برکت پڑتی جاتی. بالکل صحیح. سرکار کے دربار شریف میں 2 عرس ہوتے ہیں. جی. ہر نوچندی جمعرات کو ایک تقریب ہوتی ہے. ٹھیک. پھر عید میلاد النبی کے جلوس نالا خود میں ماشاءاللہ. پہلے سرکار قیادت فرماتے تھے. ٹھیک. اب ان کی جگہ یہ فقیر وہ قیادت، بہت بڑا جلوس ماشاءاللہ. 1966 سے آپ سرکار نے شروع کیا. ماشاءاللہ. اس کی میں قیادت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اسی طرح کی میری ڈیوٹی ہے. کیا نہ مجھے کوئی فریض ہے پیسے کا، بالکل صحیح. نہ کسی بلڈنگ کا، نہ کچھ اور. صحیح. میں تو فقیر آدمی ہوں. بہت آپ کی بھی مہربانی، آپ تشریف لائے. میری چھوٹی چھوٹی باتوں کو پتہ نہیں آپ نے. نہیں انشاءاللہ ان لوگوں کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. یہی ہمارا مقصد ہے، اور مقصد نیک ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم.